من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ترجمہ ہے سورہ انعام کا، آیت نمبر 64 ہے، 65 ہے، 66 اور 67 ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہ کہہ دو اللہ تمہیں نجات دے گا۔ ینجیکم منہا، منہا سے مراد ظلمات البر والبحر ہے، کہ ظلمات البر والبحر ہے، کہہ دو کہ اللہ تمہیں نجات دے گا۔ بس تین قسموں کی مصیبتیں آتی ہیں، تین قسموں کی مصیبتیں آتی ہیں۔ زمینی مصیبتیں، دوران سفر زمینی مصیبتیں، کہ انسان صحرا میں بیابان میں بھٹکتا ہے تو اس وقت مصیبت آتی ہے، یہاں طریقی سمندری دوران سفر سمندر میں مشکل آتی ہے، تو مشرکین ان دو مصیبتوں میں خدا کو پکارتے ہیں، خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، یہ ان دو مصیبتوں میں۔ اب آیت نمبر 64 نے کہا کہ قل اللہ ینجیکم، کہہ دو کہ خدا تمہیں نجات دیتا ہے، منہا ان دو مصیبتوں سے، یعنی ظلمات البر والبحر سے، یعنی خشکی اور سمندر کی مصیبتوں سے، خشکی اور سمندر کی مصیبتوں سے، ومن کل کرب، اور ہر اس کے علاوہ بھی ہر عادی درد و رنج سے بھی خدا ہی نجات دیتا ہے تمہیں۔ ثم انتم تشرکون، بس ایک موحد کے لیے تینوں حالات میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اگر موحد کے لیے دوران سفر بیابانی سفر میں اگر مشکلات آئیں تو وہ کیا کرے گا؟ خدا کی طرف ہی رجوع کرے گا، خدا سے ہی پناہ مانگے گا۔ اور اگر سمندر کے سفر کے دوران اسے مشکلات آئیں تو اس میں وہ کس کی طرف رجوع کرے گا؟ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ سے پناہ مانگے گا، ٹھیک۔ اور ومن کل کرب، اور ہر عادی مصیبت میں بھی، ہر عادی رنج و غم میں بھی جو عام عمومی زندگی میں آتی ہیں، دوران سفر نہیں۔ پہلے بات چل رہی تھی دو مصیبتیں جو دوران سفر آتی ہیں، اب ہر عادی درد و رنج سے میں بھی موحد کس سے پناہ لے گا؟ خداوند عالم سے۔ ثم انتم تشرکون، پھر ان دو مصیبتوں سے بچ کے ساحل نجات پہ پہنچ کے پھر تم سب شکر کے بجائے کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو، اپنے عہد پر عمل نہیں کرتے۔ بس معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شاکرین سے مراد کیا مراد ہے لنکونن من الشاکرین، تم کہ ہم ہو جائیں گے موحدین، ہم موحد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ثم انتم تشرکون، بس شاکرین کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ تشرکون کے مقابلے میں آیا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس تم مشرک بن جاتے ہو، اپنے عہد پر عمل نہیں کرتے۔ عہد کیا کیا تھا؟ عہد آیت نمبر 63 میں دیکھیں، آیت نمبر 63 میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ عہد یہ تھا لئن انجانا، اگر اس نے ہمیں نجات دی دوران سفر جو بیابان میں ہم بھٹکتے رہے تو اس سے ہمیں نجات دی، یا سمندر کے سفر میں ہم جو بھٹکتے رہے مشکلات میں پھنسے اس سے ہمیں نجات دی، لنکونن من شاکرین، یہ عہد کیا تھا۔ یہ عہد ساحل نجات پہ پہنچ کے بھول گئے، ٹھیک ہے نا۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم سب مشرک بن جاتے ہو، شکر کرنے کے بجائے مشرک بن جاتے ہو اور اپنے عہد پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بس ہمیں ہر وقت یاد کرنا چاہیے کہ کم من اسار وقیتہ، کم من مکروہ دفعتہ، خدا کتنی ہی مشکلات تو نے میری دور کی ہیں، کتنی مشکلات سے مجھے نجات دی ہے خداوند۔ قل هو القادر، کہہ دو خدا ہی قادر ہے، خدا ہی قادر ہے۔ ساحل نجات پہ پہنچ گئے، تم سمجھ رہے ہو کہ اب محفوظ ہو؟ ہاں، ساحل نجات پہ پہنچ کے یہاں بیابان سے نجات پا کے اپنی سرزمین میں پہنچ کے تم کہتے ہو کہ محفوظ ہو؟ قل، کہہ دو انہیں، هو القادر، وہی قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، یہ کہ وہ بھیجے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب،
تم پر بھیجے، یعنی آسمانی عذاب، یعنی تم اگر اپنی سرزمین میں ہو خدا تم پر عذاب بھیجے گا، آسمانی عذاب، صاعقہ ہو سکتا ہے، کڑک ہو سکتی ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ یہ ہے نا کہ قرآن میں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ یا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک نے انہیں پکڑ لیا، یہ کڑک آسمانی تھی، آسمانی کڑک، یا طوفان نے انہیں پکڑ لیا، یا ابابیل پرندے آئے آسمان سے، انہوں نے کنکریاں برسائیں اور وہ تباہ ہو گئے۔ ٹھیک، بس کہہ دو خدا ہی قادر ہے کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے عمومی حالات میں، عادی حالات میں، کہ تم دوران سفر نہ ہو، بیابانوں میں نہ ہو، سمندر میں نہ ہو، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے، نہیں زمین سے خدا عذاب نازل کرے، خدا زمین سے عذاب بھیجے۔ جیسے قرآن کریم نے کہا ہے کہ قارون پر عذاب آسمان سے آیا ہے، زمین سے آیا، یہ قرآن کریم نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے دھنسا دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی، کس میں؟ زمین میں۔ یا نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ کہاں سے پانی نکلا؟ تندور سے پانی نکلا، جہاں سے انہوں نے سوچا تک نہیں تھا، جہاں سے سوچا تک نہیں تھا۔ ٹھیک، بس وَمِن تحت ارجلکم، یا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا وہ تمہیں یلبسکم شیعا، یعنی یا وہ تمہیں گروہ کر دے، پھر تمہارے درمیان فکری اختلافات ہوں، اور فکری اختلافات تمہیں ایک دوسرے سے لڑنے پہ مجبور کر دے۔ ٹھیک، او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں گروہ کر دے، یلبسکم شیعا مخلوط کر دے، مراد مخلوط کر دے، نہیں گروہ کر دے، گروہ ہو جاؤ، پارٹی ہو جاؤ، تفرقے کا شکار ہو جاؤ، پھر تمہارے درمیان فکری اختلافات ہوں، اور وہ فکری اختلافات تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھائیں، اور وہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھائے۔ ٹھیک، مراد کیا ہے کہ نعمت اسلام سے اگر دور ہو گئے تو لڑو گے ہی۔ قرآن کریم نے کہا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین بھائی ہیں۔ نعمت اسلام سے تمہارے درمیان محبت آئی، نعمت اسلام سے، وَبِنِعْمَتِهِ، کہ خداوند عالم کی یہ نعمت ہے کہ تمہارے درمیان اس نے محبت کو ڈالا ہے۔ یہ قرآن کریم نے کہا، جو ہی اس سے دور ہوگے جھگڑے کرو گے، آپس میں لڑو گے، یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی زمینی عذاب ہے، یہ بھی زمینی عذاب۔ ٹھیک، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر، ذرا غور کرو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں پھیر کے، تبدیل کر کے آیات کو، تاکہ وہ فقیہ ہو جائیں، تاکہ وہ دین کے فقیہ ہو جائیں، دین انہیں سمجھ آنے لگے، یعنی خداوند عالم پھیر کے آیات کو بیان کرتا ہے، کبھی اصول دین بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی فروع دین بیان کر رہا تھا، کبھی علوم تجربی، کبھی غیبی خبریں خدا دے رہا ہوتا ہے۔ بس یہ پھیر کے آیات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ تاکہ تم فقیہ ہو جاؤ، دین تمہیں سمجھ آ جائے، اصول دین بھی سمجھ آ جائیں، فروع دین بھی تمہیں سمجھ آ جائیں، علوم تجربی بھی تمہیں سمجھ آ جائیں، اور باقی علوم غیبی سے بھی تم آشنا ہو جاؤ، ٹھیک، جو خدا تمہیں دے رہا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور جھٹلایا بھی یعنی کسے، اور جھٹلایا اس آسمانی اور زمینی عذاب کو تیری قوم نے۔ تم نے نمونے دیے، تم نے بتایا کہ ان قوموں پہ آسمانی عذاب آیا، قارون پہ زمینی عذاب آیا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس آسمانی عذاب اور زمینی عذاب کو، قومک، تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق تھا، در حالانکہ وہ حق تھا، وہ آسمانی عذاب اور زمینی عذاب حق تھا جو ان پہ آئے،
پہلی والی امتوں پہ آئے کل لست علیہم بوکیل، کہہ دو میں تم پر وکیل نہیں ہوں۔ کیا مراد وکیل نہیں؟ کیا مراد ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا تشریعی طور پہ وکیل ہیں ہمارے، رسول خدا تشریعی طور پہ وکیل ہیں ہمارے، رسول خدا ولایت تکوینی بھی رکھتے ہیں اذن الہی سے، اذن الہی سے۔ رسول خدا تشریعی طور پہ وکیل ہیں ہمارے، ہادی ہیں۔ یہاں مراد ہے کہ وکیل تکوینی اللہ ہے۔ اگر اللہ عذاب نازل کرے تو تم کسی کے وکیل نہیں بن سکتے، تم کسی کے وکیل نہیں بن سکتے کہ میں تمہیں عذاب سے بچاؤں گا، میں تمہیں بچا لوں گا عذاب سے، تمہیں فرار کرنے میں مدد کروں گا۔ بس یہ مراد یہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، اور اگر یہ عذاب تیری قوم پہ آئے تو کہہ دو کہ میں بھی وکیل نہیں بن سکتا، مراد یہ مراد ہے۔ بس آیت اگر پوری طرح سمجھ نہ آئے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ کل کہہ دو اگر تم پر عذاب آئے، اگر تم پر اللہ عذاب بھیجے، لست علیہم بوکیل، تو میں تم پر تکوینی وکیل نہیں بن سکتا، اللہ کے عذاب کو میں بھی نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، ولکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، اور ہر اللہ کی جانب سے جو خبر آتی ہے اس کی ایک خاص جگہ ہے۔ کس کی خبر؟ عذاب کی خبر۔ ہر اللہ کی عذاب کی خبر کی ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص وقت ہے، ایک خاص وقت ہے۔ یہ جلدی نہ چاہیں تم سے اس عذاب کو، مراد یہ تم سے جلدی نہ چاہیں۔ ہر ایک عذاب کی ایک خاص، یا قیامت کی ایک خاص کیا ہے، ایک خاص وقت ہے، ایک خاص وعدہ گاہ ہے، ایک خاص وعدہ گاہ ہے، ٹھیک۔ لکل نبأ، ہر ایک خبر کی مستقر، ایک خاص جگہ ہے، خاص جگہ قرار دیا گیا ہے وہ وعدہ۔ بس یہ جلدی نہ چاہیں عذاب کو قیامت کے دن۔ نبأ کی مفہومی تفسیر کیا ہے؟ سورہ نبأ ہم پڑھ چکے ہیں، اما یتساءلون عن النبأ کہ یہ اس کا موضوع کیا تھا؟ قیامت، معاد، قیامت یہ موضوع تھا۔ بس تفسیر مفہومی کیا ہوئی؟ قیامت ہوئی۔ لیکن تفسیر مصداقی ولایت کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا نبأ العظیم، کہ میں نبأ عظیم ہوں۔ یہ تفسیر کیا ہے؟ مصداقی ہے۔ لکل نبأ مستقر، اور ہر اللہ کی جانب سے جو خبر ہے خاص جگہ قرار ہے، خاص جگہ قرار ہے، وعدہ خاص جگہ پہ ہے۔ یہ جلدی نہ چاہیں اس عذاب کو، قیامت کو۔ وسوف تعلمون، اور کہہ دو ان سے کہ تم سب جان لو گے، تم سب جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قادر کون ہے، اور کون ہے حق، کون ہے گمراہ، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ قادر کون ہے حق، کون ہے گمراہ۔ رسول خدا ہادی حق ہیں، یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل، ابو سفیان گمراہ ہیں، یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم خود گمراہ تھے، یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، ٹھیک۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔